السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی یہ نشست آداب-ے-زندگی کے سیریز کی دوسری نشست ہے، جس کا عنوان ہے مذاق کے آداب۔ ہنسنا مسکرانا ایک انسانی خصلت ہے، اور کبھی کبھار ہنسی مذاق کرنا شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہنسنے کے بھی مذاق کے بھی کچھ آداب ہیں جس کا پاس و لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی کے دیگر معاملات کی طرح ہمارا ہنسی مذاق بھی شریعت کے دائرے میں ہو۔ اسی لیے اہل علم نے چند آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہنسی مذاق کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سنجیدگی کی چیزیں ہیں، یہ سب مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کی شریعت کا، اس کی ذات کا یا اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑی سخت بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی شریعت ہی نظر آئی تھی کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرو، اس کی شریعت کا کھلواڑ بناؤ؟ آج ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ ہماری شریعت کے جو احکامات ہیں اس کو مذاق سمجھتے ہیں، نماز کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ بعض دفعہ مذاق کرتے ہیں، اور دیگر اسلامی شعائر کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، داڑھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، نقاب اور پردے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلامی احکامات میں سے کسی بھی حکم کے ساتھ مذاق کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر بہانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے، اب تم مومن نہیں رہے۔ تو اسلامی شاعر کے ساتھ کبھی بھی مذاق نہ کیا جائے۔ دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اگر مذاق بھی کریں تو اس میں بھی سچائی ہونی چاہیے، کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا ایک پکے مومن کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ آپ ہنسی مذاق بھی اگر کسی سے کیا کرتے تھے تو اس دوران بھی آپ سچ ہی بات کہا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے ہمارے لیے جنت کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نئے سرے سے ان کو پیدا کریں گے اور جوان اور نوعمر بنا کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے سواری کا مطالبہ کیا، سواری مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی حاملک علی ولد ناقۃ، میں آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا، وہ کس کام کا آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النَّوْقَ، کہ اونٹ بھی اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں، لیکن مذاق میں بھی سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے گھر کی، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے خیالی واقعات اور من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت پھٹکار لگائی ہے، دھمکی سنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ
قوم ویل لہو ویل لہو، کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بولتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی جھوٹ بات کے ذریعہ ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے تباہی ہو۔ تو آپ نے ایسے شخص کے لیے تاکید کے ساتھ بربادی کا اعلان کیا ہے جو بات کرتے وقت ہنسی مذاق کے طور پر ہی صحیح لیکن جھوٹ بولتا ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، چاہے وہ رتبے میں بڑے ہوں، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، اور ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں جن کے پاس مذاق کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو یا جن کو مذاق کرنا پسند نہ آتا ہو، تو ایسے لوگوں سے مذاق نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مذاق کرنے سے پہلے وقت، حالات اور جگہ کا لحاظ رکھیں کہ کہاں مذاق کرنا چاہیے، کہاں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ وقت اور جگہ کا خیال کیے بغیر ہر جگہ مذاق کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں ہے، اس کی کیا مجبوری ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کثرت سے مذاق نہ کریں، کبھی کبھار مذاق کریں، کہ کثرت سے مذاق کرنا یہ انسان کے وقار کو گرا دیتا ہے، اور بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سنجیدہ باتوں کو بھی لوگ بسا اوقات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ مذاقیہ انسان ہے، ان کی باتیں مذاق ہی رہتی ہیں۔ تو آپ سنجیدہ بات بھی کریں گے لیکن کثرت مذاق کی وجہ سے وہ آپ کی صحیح اور سنجیدہ بات کو بھی مذاق ہی شمار کریں گے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مذاق میں ناجائز اور حرام باتوں سے پرہیز کریں اور نہ ہی گندی باتیں کریں۔ بعض لوگ مذاق کے دوران اتنی گندی گندی باتیں بولتے ہیں، اتنے غلط حرکات کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دیکھنے والے کو شرم آتی ہے۔ اس لیے مذاق اگر کریں تو گندی باتیں مذاق کے درمیان نہ کریں۔ ایسے ہی ساتواں ادب یہ ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے یا کسی کو ستانے کے لیے مذاق نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائیں، بھلے ہی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی کو ڈرانا، کسی کو ستانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے سامان کو مذاق میں غائب کر دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مذاق میں کسی ضرورت کے سامان کو غائب کر دیتے ہیں یا کسی خطرناک ہتھیار سے ڈرانے لگتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے سامان کو ہرگز نہ ہاتھ لگائے، ان کے سامان کو نہ لے، نہ ہی مذاق کے طور پر اور نہ ہی سنجیدگی میں۔ اگر کوئی لاٹھی بھی اس کی چوری کر لے یا مذاق میں غائب کر دے تو فوراً اس کے سامان کو لوٹا دے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ مذاق میں بھی گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ آج یہ بالکل عام بات ہے، دوستوں سے جب مذاق کرتے ہیں، آپسی گفتگو ہوتی ہے، بات بات میں ماں بہن کی گالی، ملاقات بھی گالی سے، رخصتی بھی گالی سے، ہمیشہ زبانوں پر بعض لوگوں کے گالی ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ گالی گناہ ہے، اور گناہ چاہے جہاں بھی کریں وہ گناہ ہی رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، ایک مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی گالی گلوچ سے پرہیز کریں، اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں کہ تاکہ آپ کا بھی وقار باقی رہے اور محبت مزید آپ کے درمیان بڑھتے رہے۔ یہ دوستی میں گالی گلوچ کرنے سے بسا اوقات لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ آخری ادب وہ یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے مذاق کرنے سے پرہیز کریں کہ یہ حرام ہے۔ ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی اس سلسلے میں کئی ایک آداب ہو سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ مذاق کے سلسلے میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ایک حد میں رہ کر کے کسی سے مذاق کریں تاکہ کہیں مذاق میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نافرمان نہ بن جائیں اور ہم گناہگار نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔
ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے اس چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں کہ اس طریقے کے اہم اور مفید معلومات لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری یہ قیمتی باتیں زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ سکے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔